بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ذی الحجہ 9ویں شب یعنی عرفہ کی شب 2 نفل، رزق اور دولت کی بارش ہوگی، انشاءاللہ اس مہینے میں کروڑ پتی ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں 2 رکعت نفل کا ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جو بھی شخص ماہ ذی الحج میں 9ویں شب کو یہ عمل کر لے گا تو یہ 2 رکعت نفل اس کے لیے پورے سال کے لیے کافی رہے گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر رزق اور دولت کی خوب بارش ہو اور اسی ماہ ذی الحج کے مہینے میں ہی آپ کروڑ پتی ہو جائے تو ذی الحج کی 9ویں شب کو یہ 2 پاورفل نوافل ضرور پڑھ لیجئے۔ پورا سال کے لیے آپ کو یہ نوافل کافی رہے گے۔ پیارے دوستو، کبھی دولت کی کمی نہیں آئے گی، کبھی بھی آپ کے پاس پیسے کم نہیں ہوگے، کبھی بھی آپ کے گھر پر غربت تنگ دستی دستک نہیں دے گی۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، اگر اس شب آپ چند منٹ نکال کر اس عمل کو کرو گے، یقین مانیے یہ عمل آپ کے ہر عمل پر باری رہے گا۔ عمل کے ذریعے سے آپ اپنی ہر من کی مراد پوری کر سکتے ہیں، اپنی ہر ضرورت، ہر خواہش کو آسانی کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ 2 نوافل آپ نے پڑھنے کس طرح ہے، پوری تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے جو کہ بڑا ہی برکت اور عظمت والا مہینہ ہے، اور ماہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے قبولیت کے اوقات میں سے ہے، قبولیت کا مہینہ ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو مقبول بنانا چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، اولاد کو جو ہے مستقبل ان کی جو ہے بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ماہ ذی الحج ان کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے ان نوافل کو کب پڑھنا ہے؟ جب ماہ ذی الحج کی 9ویں تاریخ ہو، یعنی یوم عرفہ کی رات جو ہے آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر، اگر آپ تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو آپ نے تہجد کے وقت جو ہے ان 2 رکعت کی نفل پڑھنی ہے، کیونکہ تہجد کا وقت بڑا ہی بابرکت وقت ہے، اور حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح اس کی شان کے ساتھ مناسب ہے، دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کے عطا کروں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، یعنی اللہ تعالیٰ خود دینے کا اعلان کرتا ہے۔ اگر آپ میں طاقت ہو اور آپ اٹھ سکتے ہیں تو آپ یہ 2 رکعت نفل تہجد کے وقت ضرور ادا کریں، اور اگر آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے، آپ کے لیے مشکل ہے، تو رات کو سونے سے پہلے بعد نماز عشاء اچھی طرح وضو بنا لے اور آپ نے ان 2 نفل جو ہے اس خاص طریقے پر پڑھنی ہے۔ محترم دوستو، جس مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کا نیت کر لے۔ آپ کو دولت چاہیے، رزق چاہیے، اپنی اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ پڑھ لیں۔ آپ کے گھر میں مسئلے مسائل ہے، آپ کے گھر میں شادی کے مشکلات ہے، رزق کی پریشانی ہے، اسی کی نیت کر کے آپ نے 2 رکعت نفل شروع کرنی ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ نماز شروع کرو گے تو آپ نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ القدر کو پڑھنی ہے۔ قرآن کریم کی بڑی ہی آسان سی صورت ہے اور 30ویں پارے میں موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آخر تک آپ نے اس صورت کو پڑھنی ہے۔ محترم دوستو، جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اکثر آپ دوستوں کو سورۃ الکوثر کے فضائل، برکات، وظائف شیئر کرتے ہیں، تو آپ نے دوسری رکعت میں سورۃ الکوثر کو پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 2 رکعت نفل مکمل کرنی ہے،
اور جب آپ اس خاص طریقے پر 2 رکعت نفل پڑھو گے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سجدے میں جانا ہے اور آپ نے سجدے میں 41 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنی ہے۔ محترم دوستو، یہ وہ کلمات ہے جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ ان کلمات کے ذریعے سے مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ دعا، یہ آیت پڑھی جائے، رب کریم وہ مقصد پورا کرتا ہے۔ جس مشکل حالت میں، پریشانی حالت میں ان کلمات کو پڑھی جائے، رب کریم مشکلات سے بندے کو نکال لیتا ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ 41 مرتبہ سجدے کی حالت میں یہ آیت پڑھو گے تو اس کے بعد آپ سر اٹھا کر اپنے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ جو مانگے گے رب کی ذات عطا کرے گا۔ کچھ بھی مانگیے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مراد ہے، کوئی بھی دعا ہے، اللہ سے مانگیے، چاہے وہ رزق ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بس آپ نے اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس عمل کو آپ نے 90 شب کے رات جو ہے ضرور پڑھنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ تہجد کے وقت پڑھ لیں، کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت رب کریم دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اپنی ہر نعمت بندے کو عطا کرتا ہے جو اٹھ کر رب کریم کے حضور 2 آنسو بہا کر رب کریم سے مانگ لیتا ہے۔ رب کریم جولیاں بھر بھر کر عطا کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ خود بھی پڑھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔